بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمائل محمدیہ کا یہ ایک نیا درس ہے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، سوتے وقت کیا کرتے تھے، کب جاگتے تھے، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مصروفیت رکھتے تھے، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک متفق علیہ حدیث ہے جس میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کان ینام اول اللیل ویحیی آخرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا پہلا حصہ سو جاتے اور آخری حصے میں جاگتے، یعنی جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے۔ اور ایک دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عموماً رات کے آخری حصے میں یعنی فجر سے پہلے جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے، پہلے حصے میں اور آخری حصے میں آرام کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے ہی میں تہجد کی نماز پڑھ لیتے، قیام اللیل کر لیتے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ قال بسمک اللہم اموت واحیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، بسمک اللہم اموت واحیا، کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ یہ جو نیند ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی موت کی بہن ہے، تو گویا جو شخص کے سوتا ہے وہ موت کی بہن سے ملاقات کرتا ہے، ایک طرح سے اس کو موت ہی آتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ جاگتا ہے گویا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کرتے سونے سے پہلے، بسمک اللہم اموت واحیا۔ ویسے ایک دوسرے الفاظ بھی ہیں، وہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اور دونوں کا مطلب یہ ایک ہی ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور جب آپ جاگتے تو یہ الفاظ کہتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم کو موت دی اور اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ تو یہ جاگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ اور ایک دوسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت پڑھتے، اور سونے کی جو کیفیت ہے اس کو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن وقال رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دائیں ہتھیلی کو دائیں گال پر رکھتے، اس طرح سے رکھ کر کے سوتے اور فرماتے رب قینی عذابک، اے میرے رب تو مجھے اپنے عذاب سے بچا، یوم تبعث عبادک، جس دن کے تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ تو اس دعا کو دوبارہ سن لیجئے اور اس دعا کا بھی اہتمام کیجئے، رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ بہت بڑی دعا نہیں ہے، اس کو یاد کر سکتے ہیں، یاد کر لیجئے۔ ایک تو وہ ہے اللہم بسمک اموت واحیا یا بسمک اللہم اموت واحیا، اس کے ساتھ یہ دعا ہے رب قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کچھ سورتوں کی بھی تلاوت کرتے۔ ان سورتوں میں سے جو روایتیں آتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ فنفث فیہما وقرأ فیہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور ان میں پھونکتے
اور کیا پڑھ کر کے پھونکتے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، پڑھ کر کے ہتھیلیوں میں پھونک لیتے، اس کے بعد ثم مسح بہما ما استطاع من جسدہ، اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے جسم کے جس حصے تک ان کے ہتھیلیوں کی پہنچ ہوتی وہاں تک مسح کرتے۔ یبدأ بہما رأسہ ووجہہ، سب سے پہلے سر کا مسح کرتے، اس کے بعد چہرے کا مسح کرتے، وما اقبل من جسدہ، اور جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے اس کو مسح کرتے۔ یصنع ذلک 3 مرات، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کیسا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا کیسا ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها من ليف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سوتے وہ چمڑے کا ہوتا، اس چمڑے کو کچھ پتوں کے ذریعے یا کچھ نار کے ذریعے اس کو بھرا جاتا، بالکل معمولی قسم کا تکیہ، اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرماتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر بھی آرام کرتے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص بچھونا ہوتا اور وہ چمڑے کا ہوتا، اور چمڑے کو یہی نار کے ذریعے یا کسی پتوں کے ذریعے بھر دیا جاتا۔ کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه لیف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو تہجد کے لیے اٹھتے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کا کلام تلاوت فرماتے اور لمبا قیام کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے، آرام کر کے پھر اٹھ کر کے وتر کی نماز پڑھتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، وتر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ سو رہے ہیں، آپ سوئیں گے پھر اٹھیں گے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ سونے سے پہلے ہی وتر کی نماز پڑھ لیں؟ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خصوصیت کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل سوتا نہیں۔ اگر میرا دل نہیں سوتا تو پھر میں اگر سو جاؤں، سو کر کے اٹھوں، اس کے باوجود میرا وضو ٹوٹتا نہیں۔ تو بسا اوقات خاص کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرنے کے بعد تھوڑی دیر سوتے، چاہے گہری نیند بھی سو جاتے، یعنی گہری نیند سونے کے باوجود آپ کی صرف آنکھیں سوتی، آپ کا دل جاگا رہتا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی؟ صلاۃ اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے کمبل لپیٹ کر کے سونے والے، رات کو کھڑے ہو جائیں، قم اللیل، یعنی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ کہ اس میں آپ آرام بھی کریں،
نصفہ، آدھی رات اپنے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور کھڑے، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر کے، یعنی آدھی رات سے کم مطلب 1/3 حصہ، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ یعنی تو 2/3 حصے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا حکم دیا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹہر ٹہر کر کے پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، سوچ سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت ہوتی اس کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کان لا یقرأ القرآن فی اقل من 3 ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو 3 دن سے کم مدت میں ختم نہ فرماتے۔ اپنی امت کو بھی اسی بات کا حکم دیتے کہ قرآن مجید اگر بہت زیادہ پڑھو تو بھی یعنی زیادہ سے زیادہ تم 3 دن کی مدت میں قرآن مجید کو ختم کرو، 3 دن سے بھی کم مدت میں تم قرآن مجید کو ختم نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر وقف کرتے، ہر آیت پر آپ رکتے، اس کے بعد دوسری آیت پڑھتے، ایسا نہیں کہ کئی آیتیں ایک ہی سانس میں ملا کر کے پڑھ لیں۔ تو کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن، ایک ایک آیت پر آپ رک جاتے، الحمدللہ رب العالمین رک جاتے، الرحمن الرحیم رک جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو ملا کر کے نہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بعض لوگ تو ایک ہی سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی سانس میں کئی آیتیں ملا کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ بعض قراء ہیں جو سورۃ الضحیٰ ہے یا اسی طرح بعض صورتیں ہیں ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ بہت ٹہر کر ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہی سانس میں پڑھ لیا اور سمجھا کہ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر ٹہرتے۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے اس کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کیسے کرتے تھے، اس کے بارے میں مزید کچھ تفصیلات ہیں، ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔